بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے کتاب البیع، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بیع کے رکن پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب آپ کو یہ اصطلاحات سمجھ آ جائیں گی تو آگے چل کے جو پورا باب ہے اس میں جگہ جگہ پر یہ والے الفاظ آئیں گے تو ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے سمجھنے کی وہ ہے بیع۔ بیع کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیچنا۔ اب اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کو سارا تفصیل سے بتا دوں گا۔ اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد ہے کہ جو ایک خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہوتا ہے اس معاملے کو عقد بیع کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو لفظ ہے وہ جو استعمال ہوگا بار بار وہ ہے بائع۔ بائع یہ اسی بیع سے ہی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور بائع کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والا۔ تیسرے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے شراء، اور چوتھے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے اشتراء۔ دیکھیں شراء ہو یا پھر اشتراء ہو، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے خریدنا، اور شراء اور اشتراء اسی سے لفظ ہے مشتری۔ مشتری کا مطلب کیا ہوگا؟ خریدار۔ یہ بالکل اپوزٹ ہوگا بائع کے۔ جس طریقے سے بائع کا مطلب تھا بیچنے والا، اسی طریقے سے مشتری کا مطلب ہوگا خریدار یعنی خریدنے والا۔ اور چھٹے نمبر پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ ہے عقد۔ دیکھیں عقد جو ہے یہ ایک معاملے کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، آپ اس کو کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں، آپ اس کو بیچ رہے ہیں، وہ خرید رہا ہے، تو یہ ایک معاملہ ہے جس کو عقد بیع کہا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پہ آپ نکاح کر رہے ہیں، آپ عورت کو اپنے نکاح میں لے رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے نکاح میں لے رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا ایک معاملہ جس کو ہم عقد نکاح کا معاملہ کہیں گے۔ یا اسی طریقے سے آپ کسی کو کوئی چیز کرائے کے اوپر دے رہے ہیں، تو آپ کرائے پر چیز دے رہے ہیں، دوسرا بندہ کرائے پر چیز لے رہا ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے آپ نے ایک عقد کیا ہے کرایہ داری کا۔ تو خلاصہ یہ کہ کوئی بھی آپس کا معاملہ ہوتا ہے اس معاملے کو عربی کے اندر عقد کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ کتاب البیوع ہے، اس کے اندر جو اکثر معاملات آئیں گے وہ بیع سے متعلقہ ہوں گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ عقد بیع ہے۔ پھر اس میں یہ سمجھے کہ عقد سے ہی اسم فاعل کا صیغہ ہے عاقد، اور اسی طریقے سے متعاقد یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ مجرد سے ہے اور یہ مزید فی سے ہے باب تفاعل سے۔ تو عاقد ہو یا متعاقد ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے عقد کرنے والا۔ اب عقد کرنے والا کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پہ عقد نکاح ہے تو اس کے عاقد کون ہوں گے؟ اس کا ایک عقد کرنے والا ہوگا مرد جس کی شادی ہو رہی ہے، دوسری عقد کرنے والی ہوگی عورت جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو ایک عقد کرنے والا ہے بیچنے والا، دوسرا عقد کرنے والا ہے خریدنے والا، تو یہ دونوں عاقدین ہیں۔ یا پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ دونوں متعاقدین ہیں۔ جو پہلا سبق ہے اس کے اندر یہ متعاقدین کا لفظ استعمال ہوگا، تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ اور 9ویں نمبر پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ ہے ثمن، اور 10ویں نمبر پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ ہے مبیع۔ دیکھیں جو ثمن ہے، ثمن کہا جاتا ہے پرائز کو، قیمت کو، لیکن ہر قیمت کو ثمن نہیں کہا جاتا۔ ثمن ایک خاص قیمت ہوتی ہے، یہ وہ قیمت ہوتی ہے جو آپ سودے کے اندر طے کرتے ہیں۔ آپ کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو جتنے کی آپ بیچ رہے ہیں، تو جو قیمت آپ نے طے کی ہے اس طے شدہ قیمت کو ثمن کہا جائے گا۔ اردو میں تو سب کو ہی قیمت کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مبیع، مبیع کہتے ہیں اس سودے کو، وہ سودا، وہ سامان جو آپ بیچ رہے ہیں، یا خریدار جو سامان خرید رہا ہو اس سامان کو، اس سودے کو مبیع کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصطلاحات ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے پورے باب کے اندر جگہ جگہ پر یہ اصطلاحات استعمال ہوں گی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ البیع ینعقد بالایجاب والقبول واذا کان بلفظ الماضی واذا اوجب احد المتعاقدین البیع فالاخر بالخیار ان شاء قبل فی المجلس وان شاء رده، فایہما قام من المجلس قبل القبول بطل الایجاب، وإذا حصل الإجاب والقبول لازم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية، والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع۔ ترجمہ دیکھ لیں، بیع منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ جبکہ وہ دونوں لفظ ماضی کے ساتھ ہوں، اور جب متعاقدین میں سے ایک نے واجب کر دی بیع کو تو دوسرے کو اختیار ہے، چاہے تو قبول کر لے مجلس میں، چاہے تو اس کو رد کر دے، اور ان دونوں میں سے جو بھی کھڑا ہو گیا مجلس میں قبول کرنے سے پہلے تو ایجاب باطل ہو جائے گا، اور جب ایجاب اور قبول حاصل ہو جائے گا تو بیع لازم ہو جائے گی، اور اختیار نہیں ہوگا ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، مگر یہ کہ عیب ہو یا پھر عدم رویت کی وجہ سے اختیار ہو۔ اور وہ آواز عوض کی جمع جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے محتاجی نہیں ہوتی ہے ان کی مقدار کی پہچان کی طرف بیع کے جائز ہونے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔
دیکھیں انسانی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسری ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے عبادات کو ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے ان چیزوں کو ذکر کریں گے جن کا تعلق حقوق العباد یعنی معاملات سے ہے۔ تو سب سے پہلا جو باب اس میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے کتاب البیوع۔ یہ جو بیوع ہے، بیوع جمع ہے بیع کی۔ بیع کا لغوی معنی سمجھ لیں، اصطلاحی معنی سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں جو بیع ہے یہ باع یبیع بیعن، اس سے یہ بنا ہے۔ بیع یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، مال کو مال کے بدلے میں دینا، اس کو بیع کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف اس بیع کی یہ ہے کہ آپس کی رضامندی سے ایک مال کو دوسرے مال سے بدل دینے کو بیع کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کے مسئلے کی طرف۔ دیکھیں پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جو بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ، یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے بیچا، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں نے خریدا، تو اس اعتبار سے بیع ہو جاتی ہے۔ جو پہلے والا کلام ہے اس کو ایجاب کہا جاتا ہے، جو دوسرے والا کلام ہے اس کو قبول کہا جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ جو دونوں کلمات ہیں وہ فعل ماضی کے ہونے چاہیے، کیونکہ جب فعل ماضی ہوگا تو پھر فعل ماضی کے استعمال سے بات پکی ہو جائے گی، اسی لیے بات کو پکا کرنے کے لیے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہی ہے کہ بیع منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ جبکہ وہ دونوں لفظ ماضی کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، خرید و فروخت کرنے والوں میں سے جو پہلا آدمی ہے اس نے ایجاب کر لیا، مطلب اگر وہ بیچنے والا تھا اس نے کہہ دیا کہ میں نے یہ والی کتاب آپ کو بیچی ہے، یا اسی طریقے سے اگر وہ خریدنے والا تھا اس نے کہہ دیا کہ میں نے یہ والی کتاب آپ سے اتنے روپے کے بدلوں میں خریدتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلا کلام ہو اس کو ایجاب کہا جاتا ہے، تو جب ایجاب کرنے والے نے ایجاب کر لیا تو پھر قبول کرنے والے کو اختیار ہے اسی مجلس کے اندر، چاہے تو وہ قبول کر لے چاہے تو وہ رد کر دے، لیکن اگر مجلس برخاست ہوگی قبول کرنے سے پہلے تو پھر ایجاب باطل ہو جائے گا۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا أَوْجَبَ، اور جب واجب کیا احد المتعاقدین، متعاقدین میں سے ایک نے۔ متعاقدین کون کون سے ہیں؟ متعاقدین دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بیچنے والا جس کو بائع کہا جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے خریدنے والا جس کو مشتری کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے جب ایجاب کر لیا، میں نے آپ کو بتایا ہے جو پہلے کلام ہوگا اس کو ایجاب کہا جائے گا، تو جب ایک نے ایجاب کر دیا بیع کا تو پھر دوسرے کو اختیار ہے، چاہے تو وہ مجلس میں قبول کر لے چاہے تو وہ اس کو رد کر دے۔ یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بیچتا ہوں، قبول کرنا چاہیے اسی مجلس میں قبول کر لے، اور اگر رد کرنا چاہیے تو اسی مجلس میں رد کر دے۔ فَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ، اور ان دونوں میں سے جو بھی کھڑا ہو گیا مجلس میں قبول کرنے سے پہلے تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ مطلب ایجاب ہوا تھا، ایجاب کرنے کے بعد ایجاب کرنے والا اٹھ کر چلا گیا تو پھر یہ ایجاب باطل ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے کوئی ایجاب ہوا تھا لیکن قبول کرنے والے نے ابھی قبول نہیں کیا تھا، وہ اٹھ کر چلا گیا، مجلس برخاست ہوگی تو پھر اس صورت کے اندر بھی ایجاب باطل ہو جائے گا۔ اگر دوبارہ اس سودا کرنا ہے اس چیز کا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے ایجاب و قبول کرنا پڑے گا۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جب ایجاب اور قبول ہو جائے تو پھر بیع پکی ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، پھر بیع کو توڑنے کے اختیار دونوں میں سے کسی ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ البتہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں متعاقدین بیع کو توڑ سکتے ہیں، وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے عیب اور دوسری ہے عدم رویت۔ اب پہلے عیب کو سمجھ لیں، سودا ہو گیا تھا، مثال کے طور پہ امرود کا سودا ہو گیا، اب امرودوں کو دیکھا تو اس میں کیڑے تھے، تو چونکہ وہ چیز عیبدار ہے لہذا خریدار اگر اس کو نہ خریدنا چاہے اور وہ کہہ دے کہ میں یہ والی چیز نہیں خریدتا ہوں، چیز عیبدار ہے، تو اس کو اس کا حق حاصل ہوگا۔ یا اسی طریقے سے وہ چیز دیکھی نہیں تھی، دیکھے بغیر سودا ہوا تھا، اب جب وہ چیز دیکھی ہے تو دیکھنے پر پسند نہیں آئی ہے، تو پھر اس صورت میں بھی سودے کو توڑنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ لیکن اگر چیز دیکھی ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے تو جب ایجاب اور قبول ہو جائے گا تو پھر اس بیع کو، اس سودے کو توڑنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ جب ایجاب اور قبول حاصل ہو جائے تو بیع لازم ہو جاتی ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کو، نہ بیچنے والے کو نہ ہی خریدنے والے کو، اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس چیز میں عیب ہو یا اس کو دیکھا ہوا نہ ہو، تو پھر اس سودے کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، آواز مشار الیہ، اس کی مقدار کی پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بیع کے جائز ہونے میں۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آواز مشار الیہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو آواز ہے یہ جمع ہے عوض کی۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ بیع کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے ثمن اور دوسرا اس میں سے ہوتی ہے مبیع۔ ثمن کہتے ہیں اس پرائس کو، اس قیمت کو جس کے بدلے میں چیز کو خریدا جاتا ہے، اور جو چیز ہوتی ہے اس کو مبیع کہا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کو ہی عوض کہہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ثمن عوض ہوتا ہے مبیع کا،
آپ بیچنے والا مبی دیتا ہے اور سمن لیتا ہے، اسی طریقے سے مبی یہ عوض ہوتا ہے سمن کا۔ اب اسی طریقے سے جو خریدار ہے وہ مبی لیتا ہے اور سمن دیتا ہے، تو دونوں ہی ایک دوسرے کے عوض ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو کہا ہے آواز، آواز سے مراد یہاں پر سمن اور مبی ہے۔ اور اب مشار الیہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، مطلب یہ کہ اس کی تعیین نہیں کی گئی ہے، صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ گندم کا ایک ڈھیر ہے، اب گندم کا ایک ڈھیر ہے، اب بیچنے والا کہتا ہے کہ میں گندم کا یہ والا ڈھیر تمہیں 10,000 روپے کے بدلے بیچتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں گندم کا ڈھیر مبی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو اشارہ کیا گیا ہے اس کی مقدار کتنی ہے، وہ کتنے کلو ہے، وہ معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ اشارہ کر دیا گیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ والی گندم ہے، لہذا اس کے خریدنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو لہذا صرف اشارہ کرنے سے ہی بیع درست ہو جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں سمن کی مثال، اب 10 کلو گندم بیچ رہا ہے، اب 10 کلو گندم بیچا ہے، وہ جو خریدار ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو سونے کے سکے پڑے ہیں اس کے بدلے میں 10 کلو گندم خریدتا ہوں۔ اب سونے کے سکے سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ سکے ہیں کتنے ہیں اس کی مقدار معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو چونکہ اس کی تعیین اشارے سے ہو چکی ہے، تو لہذا جھگڑے کا خطرہ نہیں ہے، بیع جائز اور درست ہو جائے گی۔ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ آواز عوض کی جمع جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کی مقدار کی پہچان کی احتیاجی ضرورت نہیں ہوتی ہے فی جواز البیع، بیع کے جائز ہونے میں، بیع اس کے بغیر بھی جائز اور درست ہو جاتی ہے۔